السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں محوش تبسم. ناظرین، آج پروگرام کا آغاز میچ سے کریں گے کیونکہ ابھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت میچ چل رہا ہے. مبشر صاحب، آج ظاہر ہے پاکستان اور سری لنکا آمنے سامنے ہیں، بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اور ظاہر ہے سب کی جو نظریں ہیں وہ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر جمی ہوئی ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ آج؟ کیا لگتا ہے آپ کو آج کا میچ کون جیتے گا؟ ابھی میرا خیال ہے 7:05 ہوئے ہیں جب ہم یہ شروع کر رہے ہیں ریکارڈنگ، تو وہ شروع تو ہو گیا ہوگا اور میں نے بھاگنا ہے فوراً یہاں سے تاکہ میں بھی میچ دیکھوں. فائنل ہے. پاکستان کے چانسز بہتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج بہت کرٹیکل میچ ہے اور اس میں بابر اعظم کو پرفارم کرنا پڑے گا، کیونکہ جب بھی بابر اعظم پرفارم کرتے ہیں تو ٹیم اوور آل بہت بہتر پرفارم کرتی ہے. پچھلے 2 میچز میں ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ بابر اعظم ذرا جلدی آؤٹ ہو گئے، اس کے باوجود ٹیل اینڈرز نے آ کے اور مڈل آرڈر نے بڑا سہارا دیا. لیکن ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ہر دفعہ ایسا کریں گے، یہ ذرا زیادتی کی بھی بات ہے. ہر دفعہ وہ نہیں کر سکتے، بٹ بابر کیونکہ ایک اسپیشلسٹ پلیئر ہیں، ہی از دا نمبر 1 ان دا ورلڈ، تو اگر وہ چل گئے آج تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان انشاءاللہ یہ میچ جیت رہا ہے. سر، اب میں تھوڑا سا اب سیلاب کی صورتحال پر بات کرنا چاہوں گی. دادو کی ڈیفنس لائن ٹوٹنے پر شہر کو بچانے کے لیے پلان بی پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اب اگر اس پلان پر عمل درآمد ہوتا ہے تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، میرے سامنے اس وقت سیٹلائٹ امیجز بھی ہیں اور آج بارش بھی ہوئی ہے صبح کو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیفنس لائن جو ہے وہ اس کا چیک پول ٹوٹنے کے بعد پلان بی پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، جس کے تحت بائی پاس روڈ پہ جو نہر ہے اس کے پشتوں میں بند بھرنے کی تعمیر کی جا رہی ہے. بھاری مشینوں کے ذریعے مٹی لا کے 15 فٹ کے وہ منی آپ سمجھیں بند بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور منچر جھیل کا جو ریلا ہے وہ بھی دادو پہنچ گیا، اس سے سیلاب میں بڑی شدت آنے کی امید ہے. اب دوسری جانب دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں کمی کے بعد بھی منچر جھیل میں مختلف مقامات پہ کٹ لگانے سے دریائے سندھ کے اپنے اندر پانی کا اخراج جو ہے وہ 1.5 لاکھ کیوسک تک پہنچ گیا. تو یہ کافی اب سیریس جگہ ہے اور کافی اب سیریس وہاں پہ ایشوز ہیں، کیونکہ جہاں جہاں پانی تھوڑا کم بھی ہوا ہے وہاں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، حاملہ خواتین کا جو مسئلہ ہے وہ پراپرلی ایڈریس نہیں ہو رہا، اور بچے بھی ہیں اور اسپیشل لوگ بھی ہیں. اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد. سر، مستقبل میں سیلاب کی صورتحال سے بچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ڈیم بنانا ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اس طرف توجہ دے گی؟ دیکھیں، پاکستان میں کئی چیزوں کی ضرورت ہے. ڈیم بنانا بھی ضروری ہے، درخت کاٹنے پہ ہمیں امپریزنمنٹ کرنا بھی ضروری ہے، نئے درخت بھی لگانا ضروری ہے. اب ہم جس حال میں ہو گئے ہیں، حکومت جو ہے وہ کیونکہ اس پہ اتنی سیاست ہو چکی ہے ڈیمز کے نام پہ اس ملک میں، لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان سے لوگ کھیل چکے ہیں ہمارے سیاستدان. تو ڈیم اگر آج چاہیں بھی تو آپ کے پاس پتہ نہیں پیسے کیسے آئیں گے، کہاں سے بنائیں گے آپ. تو ایک بڑا اپ ہل ٹاسک ہے. اٹ از، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ڈیم اف یو ڈو اٹ، ڈیم اف یو ڈونٹ، کہ کریں گے تو تب بھی پرابلم ہے، نہیں کرتے تو بہت زیادہ پرابلم ہے. تو اب یہ بڑی فکس کیچ 22 سچویشن ہے، لیکن ایونچولی ڈیمز بنانے پڑیں گے. اسے اور کالا باغ سے شروع کرنا پڑے گا. سر، شہباز شریف صاحب کی ابھی تک جتنی بھی کارکردگی رہی ہے اس کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ملک کو اس بڑے دلدل سے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، شہباز شریف تو فلاپ ہو گئے ہیں ایز پرائم منسٹر، کیونکہ ابھی تک ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے کاموں میں کیا فرق ہے. دوسرا، میں سمجھتا ہوں جس طرح عمران خان کے بولنے پہ پابندی ہونی چاہیے، اس طرح شہباز شریف کی بھی بات کرنے پہ پابندی ہونی چاہیے. وہ جب بھی بات کرتے ہیں ہمیں شرمندہ ہی کر دیتے ہیں. اب کل میں ان کی وہ اسپیچ دیکھ رہا تھا، وہ ڈسکشن دیکھ رہا تھا سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن سے، کہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم گیونگ یو مائی پرسنل گارنٹی کہ ایک ایک پائی میں لگاؤں گا اور صحیح جگہوں کو مستحق لوگوں کو پہنچے گی. یہ ایک وزیر اعظم ملک کا یو این کے سیکرٹری جنرل کو یہ باتیں کہے گا جیسے کوئی یقین دلا رہا ہو کہ ہم کرپٹ ہیں میرے پر بھی، لیکن میں بڑا نیک آدمی ہوں اور میں اس کی خود حفاظت کروں گا. سو آن دا ہول شہباز شریف کی پرفارمنس جو ہے نا وہ کافی ڈس اپوائنٹنگ رہی ہے. بلکہ 2 لوگوں کی پرفارمنس آپ کو بتا دوں، ایک پرویز الہی بھی. پرویز الہی کا پہلا دور حکومت جو تھا جس میں وزیر اعلیٰ تھے وہ بڑا سکسیس سٹوری تھا، لیکن اس باری پرویز الہی بھی بالکل ہی مجھے ایک پپٹ سے وزیر اعلیٰ لگے، ان سے کوئی کام نہیں ہو رہا اور شہباز شریف سے بھی نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرے آ کے.
سر خان صاحب نے کل جلسے میں عام انتخابات کے حوالے سے ایک طرح سے ڈیڈ لائن دی ہے. وہ کہتے ہیں اگر عام انتخابات نہیں کیے گئے تو عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس بات کو سنجیدگی سے لے گی؟ خان صاحب بھی دیکھیں نا، پتہ بھی کھڑکے تو سڑکوں پہ نکل آئیں گے. یہ ہو تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، یہ نہ ہو تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. ہماری مانو تو ہم سڑکوں پہ ہیں، ہماری نہیں مانو گے تو ہم سڑکوں پہ ہیں. وفاقی حکومت اب اس پہ کیا کرے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے ویٹ اینڈ سی کے کہ خان صاحب کیا کرتے ہیں. ابھی تک یہ ری ایکٹیو موڈ میں چل رہی ہے حکومت جو ہے. وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، یہ آتے ہیں پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سر ایک اور پروپیگنڈا کافی دیر سے کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ عالمی تنظیمیں یا حکومتیں جو پاکستان کو فنڈز دے رہی ہیں ان پر بھی سیاست ہو رہی ہے. تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ چور حکومت ہے، لٹیرے ہیں، ان کو فنڈز نہ دیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کافی کوشش ہے کہ کسی طرح ملک بینکرپٹ ہو جائے، کسی طرح ہم بلیک لسٹ ہو جائیں، ڈیفالٹ کر جائیں. جو آئی ایم ایف کے ساتھ کرنے والی بات تھی جو شوکت ترین کی سامنے آئی، وہ تو باقاعدہ کانسپریسی اگینسٹ اسٹیٹ تھی. اور یہ بہت ہی سیریس ایشوز ہیں، اور آلریڈی پاکستان کی انکم لیولز ڈراپ ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہمیں ایڈ کم ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سیلاب کے اوپر آ رہا ہے، یہ ایک عجیب نا کہانی آفت آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہی اب مدد کرے، ہماری ان معاملات میں تو مدد کر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنے ملک کو تباہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. سر ڈی جی اینٹی کرپشن کے تبادلے کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں اس وجہ سے تبدیل کیا گیا کیونکہ انہوں نے نون لیگ کے جو عہدیداران ہیں ان کے خلاف مقدمات بنانے سے انکار کیا تھا. اس میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے؟ دیکھا نا، یہ مصدق عباسی جو ہیں مشیر برائے اینٹی کرپشن وزیر اعلیٰ کے، انہوں نے کافی ان پہ زور ڈالا. رانا ثناء اللہ اور ان کی اہلیہ پہ کلر کہار میں اراضی خریدنے کے اوپر فائل تیار کی گئی. خواجہ آصف کے گھر والوں پہ بھی مقدمے بنانے کے لیے کہا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ فرح گوگی کے اوپر کیسز ختم ہو گئے، عثمان گجر پہ ختم ہو گئے، عثمان بزدار پہ ختم ہو رہے ہیں، احسن گجر پہ ختم ہو گئے. مانیکا کے اوپر کیس جو ہے وہ نہیں بن رہا. جو بشرا بی بی ان کے بیٹے ہیں ان کے اوپر کیس نہیں بن رہے. حالانکہ سب کی کرپشن جو ہے وہ سب کے سامنے آ گئی، اور کوئی ٹھگی چھپی باتیں نہیں ہیں. سر چودھری پرویز الہی نے طنز کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف جیسے پیسے مانگ سکتے ہیں ویسے کوئی نہیں مانگ سکتا. اس پر آپ کیا اور کامنٹ پیسے کریں؟ تو سارے ہی مانگتے ہیں نا. پرویز الہی کم مانگتے ہیں، یا انہوں نے کم مانگے تھے جب دور حکومت میں تھے، یا جب ایون ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، تو وہ بھول جاتے ہیں اپنا وقت. جب 1 مہینے کے لیے چودھری شجاعت حسین پرائم منسٹر تھے، اس وقت کیا حالات تھے. تو یہ اپنا اپنا وقت بھول جاتے ہیں. پاکستان میں جو بھی آتا ہے اس کو کمال مہارت ہے پیسے مانگنے کے لیے. اور اب تو ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ قسمیں کھاتا شروع ہو گئے کہ جی میں صحیح جگہ لگاؤں گا. لیکن خود پرویز الہی اگر آ جاتے ہیں تو وہ بھی پیسے مانگ کے ہی حکومت چلائیں گے نا. خود سے انکم کیا ہے ان کی، یعنی اس ملک میں، تو وہ تو ہوئے گا پرابلم آپ کو. سر مسلم لیگ نواز کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے، لیکن دوسری طرف ہم اگر دیکھیں تو حالات تو مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کس طرح کے مشکل فیصلے تھے؟ وہ تو بلکہ داستان سناتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے تھے. دیکھیں بات یہ مشکل فیصلے تو تھے، ہم 4 سے 10 دن دور تھے ڈیفالٹ کرنے میں، اور ہم بلیک لسٹ ہو سکتے تھے اس کے بعد. اور ہم تقریباً سری لنکا والی سچویشن سے 1.5 سے 2 مہینے دور تھے. تو مشکل فیصلے یہ تھے کہ آئی ایم ایف سے معافیاں مانگی جائیں، اور منوان ان کی تمام شرائط جو ہیں ان کے اوپر دستخط کر لیے جائیں، اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے. اسی وجہ سے پیٹرول بھی مہنگا ہوا، اسی وجہ سے بجلی بھی مہنگی ہوئی، کیونکہ آئی ایم ایف کی ایک بڑی کنڈیشن ہے کہ جی سبسڈی کسی کو نہیں دینی ہے، اور کوئی چیز سبسڈائز نہیں ہونی ہے، اسپیشلی یوٹیلیٹیز کے اندر. تو فیصلے تو مشکل تھے، لیکن ناؤ واٹ، آگے بھی تو آپ نے کوئی سلوشن دینا ہے نا. وہ ابھی تک آگے کا سلوشن دینے میں یہ حکومت بالکل قاصر ہے، خاص طور پہ مفتاح اسماعیل جو ہے. سر عام انتخابات کے حوالے سے بہت سی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. بہت سی سیاسی حلقے کی بات کر رہے ہیں کہ اگلے سال کے شروع میں عام انتخابات ہوں گے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگلے سال شروع میں نہیں، وسط میں ہوں گے. کافی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں انتخابات ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے. اب میں کوئی چڑیل نے میری آ کے خبریں نہیں دی، بڑی دیر ہو گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جون جولائی اگست یعنی تب تک جائیں گے انتخابات کی ڈیٹ، اس سے پہلے مشکل ہے. اور دیٹس مائی assumption, I can be wrong.
سر آج ظاہر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی بھی ہے، اور آج اگر ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست میں جی رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف قائد کی وجہ سے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کہاں کمزور پڑ گئے، کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم کیوں قائد کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے؟ پتہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم آزاد بھی ہیں اور خود مختار بھی ہیں۔ ہم کرتے ہیں کہ آزاد بھی ہیں، خود مختار بھی ہیں، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ ہم معاشی طور پہ ہم ہر قسم کی زنجیر میں جڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہم مذہبی جو منافرت ہے اس کا بھی شکار ہیں، لسانیت کا بھی شکار ہیں، اور صوبائیت کا بھی شکار ہیں۔ تو ہم ذات پات برادری ان چیزوں کا بھی شکار ہیں اور وکٹمز ہیں۔ تو ہمارے کافی ایشوز ہیں، کوئی ایک دو ایشوز نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم 2 نمبری میں ہم سب سے آگے ہیں، اور کام چوری میں، اور ہمیں ہر کام آتا ہے سوائے اس کے کہ جو ہمارا اپنا کام ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں دنیا کے ہر بندے کو ایڈوائز کرنی ہے بیٹھ کے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور تم نے کیسے کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہوگا۔ نہیں آتا تو ہمیں اپنا کام نہیں آتا، اور ہمارے میں ٹالرنس بالکل ختم ہو گئی ہے، جو سب سے بڑا ہمارا ایک ڈرا بیک ہے کہ جب ہم میں ٹالرنس اگر ہوگی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوگی، تو ہم بہت کچھ ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنا۔ لیکن پہلی بات ہے، ہم مانے تو صحیح کہ ہمارے میں پرابلمز ہیں، ہم تو ماننے کو تیار نہیں ایز اے نیشن کہ ہمارے اندر کوئی پرابلمز ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ سب ٹھیک ہے، سارے ایسے ہوتے ہیں، تو پھر یہی حال ہوگا جو ہمارا حال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مبشر صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔